سر مکمل طور پر شرم سے جھکا ہوا ہے، آپ یقین مانیے، یعنی مکمل طور پر جھکا ہوا ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ دل انتہائی پشبردہ بھی ہو گیا ہے اور انتہائی ملول بھی ہو گیا ہے۔ جو خبر میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں نا، اس خبر کو سننے کے بعد اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ یقین مانیے میری بھی کیفیت یہ تھی کہ میرا سر انتہائی شرم سے بھی جھک گیا اور میرا دل انتہائی ملول بھی ہو گیا، اور میں بار بار اپنے آپ سے سوال کرتا رہا کہ جو خبر میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح خبر ہے صاحب؟ میں اس کی تصدیق کرتا رہا۔ جب میں نے تصدیق کر لی تو آپ یقین مانیے میری کیفیت یہ تھی کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس خبر کو آپ کے سامنے بیان کیسے کروں، کیونکہ جیسے ہی آپ اس خبر کو سنیں گے، میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی ایک سوچ میں پڑ جائیں گے اپنے سروں کو جھکا کر کے صاحب یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ تو یقین مانیے ایسا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ ایک خبر وہ ہے کہ جہاں پر ایک گورا جو ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ گوروں کی طرف سے ایک زناٹے دار قسم کا تماچا ہم مسلمانوں کی دینی حمیت کے اوپر ہے، ہم مسلمانوں کی غیرت کے اوپر ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایک ہمارا اپنا خود ساختہ تماچا ہے جو ہم نے اپنی غیرت کے اوپر مار بھی دیا، بلکہ یوں کہہ لیے کہ اپنی غیرت کے چولے کو اتار کے ہم نے بے غیرتی کا جو لبادہ ہے وہ مکمل طور پہ اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے۔ ان خبر کی طرف، یعنی ان خبروں کی طرف آنے سے پہلے، جیسے سٹیٹس کو بتانے سے پہلے ایک بات تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب بہت زیادہ اس وقت بہت زیادہ فلسطینیوں کو آپ کی دعا کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے، عملی طور پہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ جو کر سکتے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کیجئے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ صورتحال دن بدن بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ جو یوں کہہ لیجئے کہ اپنا اسرائیلی دہشت گردی کی صورت میں جو دہشت گردی اس وقت غزہ کی پٹی کے اوپر ہو رہی ہے، اس میں دن بدن جو ہے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی اس کی شدت میں، اس کی حدت میں، اس کی دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ فضائی حملے تو کر ہی رہا ہے، لیکن اس نے اپنے زمینی حملوں کو بھی بہت ہی شد و مت کے ساتھ اور بہت ہی طاقت اور قوت کے ساتھ بڑھا دیا ہے، اور وہ کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ باولے بیل کی طرح ہو چکا ہے، جس کو بس اس وقت صرف اور صرف اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے۔ اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ غزہ کی پٹی کو مکمل طور پہ صحرا میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ بات اہمیت رکھتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جنٹائل کہتے ہیں نا ہمیں، تو ان کے نزدیک تو اس بات کی اہمیت ہے ہی نہیں صاحب کہ کتنے لوگ وہاں پر مرتے ہیں، مریں، کتنے لوگ زندہ درگور ہوتے ہیں، معاذ اللہ ہو جائیں، کتنے ہی معصوم بچے شہید ہو جائیں، کتنی بہنیں بیوہ ہو جائیں، کتنی جو ہے وہ قتل کر دی جائیں، شہید کر دی جائیں، ان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے ٹارگٹ کی اچیومنٹ کے لیے، یعنی گریٹر اسرائیل کی اچیومنٹ کے لیے، وہ دیکھ چکا ہے کہ اب جو ہے وہ صورتحال بالکل ہمارے حق میں آ چکی ہے۔ جو ہم کرنا چاہتے تھے اب ہم بہت تیزی کے ساتھ اپنے میپ کی طرف، اپنے پلان کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور بڑھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے آپ، اس نے ابھی جو اناؤنسمنٹ کی القدس ہاسپٹل کے حوالے سے، وہ انتہائی دردناک اناؤنسمنٹ ہے کہ وہاں پر تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 14,000 کے قریب افراد اس وقت وہاں پر پناہ گزین ہیں، 14,000، جس میں زخمی بھی ہیں، جس میں ظاہر ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد ہیں جنہوں نے اس کو شیلٹر کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے۔ تو اس نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ اس کو بھی خالی کر دیا جائے۔ اس کے ٹارگٹ میں تمام ہاسپٹلز ہیں، وہ ہاسپٹلز کو مسمار کرنا چاہتا ہے، اور کئی ہاسپٹلز وہ مسمار کر چکا ہے۔ اسی طرح سے اس نے تمام اسکولز جو ہیں وہاں پر مسمار کر دیے ہیں۔ بلڈنگز جو ہیں وہ اپنا عالم یہ ہو گیا ہے کہ فیگرز یہ کہتی ہیں کہ تقریباً کوئی 50-60% کے قریب غزہ کی پٹی جو ہے وہ مکمل طور پہ ملبے کا ڈھیر ہو چکی ہے۔ 8,000 کے قریب رپورٹڈ شہادتیں، ذہن میں رکھیے گا، 8,000 کے قریب۔ اور میں ان فگرز کو نہیں مانتا، کیونکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے، اور اللہ کرے کہ میرا ماننا غلط ہو، خاکم بدن، میرا ماننا غلط ہو، میرے منہ میں خاک ہو، لیکن صورتحال مجھے یہ نظر آتی ہے کہ یہ فگرز بہت کم ہیں، بہت کم ہے صاحب، کیونکہ بہت سے ایسے نفوس ہیں جو اس وقت ملبے کے ڈھیر کے نیچے موجود ہیں، ان کے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کی تو کاؤنٹنگ ہوئی نہیں ہے۔ یہ تو وہ فگرز ہیں صاحب جو آپ کے سامنے آ گئے ہیں، جو تقریباً 8,000 سے اوپر ابھی تک جا چکے ہیں، اور اس میں بھی 50% کے قریب جو ہیں وہ بچے ہیں۔ صورتحال بہت بھیانک ہو چکی ہے، بہت بھیانک ہو چکی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ظاہر ہے یہ آگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرتی جا رہی ہے، اور آج جو لوگ آئسولیشن کا شکار، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو جو ایک طرف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں خدا نخواستہ آئیں گے۔ ایک بہت بڑی تبدیلی پوری دنیا کے اندر آنی ہے، جس میں ایک سیاسی تبدیلی آنی ہے، جس میں گریٹ گیم کی تبدیلی آنی ہے، جس میں نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے جو ہے بہت سا کام ہونا ہے۔ تو بہت کچھ ہونا ہے اور بہت کچھ تبدیل ہونا ہے، جس کے بارے میں شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو مومنٹ ہے، یہ انتہائی ڈیسائسو مومنٹ ہے۔ یہ مومنٹ ڈیسائیڈ کرے گا بنیادی طور پہ کہ آگے جا کر جو ہے دنیا کی پالیٹکس کیا ہوگی، آگے جا کر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیا ہوگا، آگے جا کر اسلام و فوبیا کی شکل کیا بنے گی، آگے جا کے جو بلاکس بنیں گے ان بلاکس کی صورتحال کیا ہوگی۔ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں میں اب دم نہیں ہے، لہٰذا وہ جو گریٹر اسرائیل کی جو کمپلیشن ہے اس کے لیے انہیں کس تیزی سے کام کرنا ہے، آگے جا کے وہ سب کچھ دیکھیں گے۔ لیکن ہمارا عالم کیا ہو گیا ہے، وہ جو ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایک زوردار تھپڑ جو فلسطینی نے مارا ہے نا،
کہ امت کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ امت سے کہہ دیا جائے کہ امت جو ہے وہ ہمارے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ ہمیں مردوں کی دعا نہیں چاہیے، ہم زندہ ہیں، بنیادی طور پہ ہم اپنے لیے کافی ہیں۔ اور دیکھ لیجئے صاحب کہ ان کی ایمان کی حدت اور شدت یہ ہے کہ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اپنی اصل خبر کی طرف میں آتا ہوں، کہ میں نے دیکھا صاحب وہاں کے نوجوان بچے، ان کا جو جذبہ ایمانی ہے اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیفیت کیا ہے۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، بجلی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے جب میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے تو اینستھیزیا نہیں ہے، بے ہوش کرنے کی دوائیں موجود نہیں ہیں، تو وہاں پر ایک بچے کا میں نے دیکھا ایک ویڈیو، اس کا آپریشن ہو رہا ہے اور اس کا جسم پھٹا ہوا ہے، تو ظاہر ہے چونکہ مطلب کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو اس بچے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ جو ہے میرے اسٹیچز لگانا، یعنی سلائی کرنا شروع کریں، آپ دوسرے لفظوں میں عام الفاظ میں سمجھاؤں کہ آپ سلائی کرنا شروع کریں میرے جسم پر، میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا جاؤں گا، آپ اپنی سلائی کرتے چلی جائے گا۔ یعنی سلام ہے صاحب، سلام ہے ان لوگوں کو، ان ماؤں کو جنہوں نے ایسے جوانوں، ایسے بچوں کو پیدا کیا ہے کہ جن کے اندر جذبہ حریت، جذبہ آزادی، جذبہ شوق شہادت اس حد تک ہے صاحب کہ وہ اب کسی بات سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی بات سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور یہ وہ نوجوان بچے ہیں جن کی مثالیں تاریخ میں انشاءاللہ دی جاتی رہیں گی۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں صاحب؟ یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ ایک خبر جو ہے وہ 19 اکتوبر کی میری نگاہوں سے گزری، اور وہ بیسیکلی ایم ٹی وی کا ایک سٹیٹس ہے جو ایکس پر لگا ہوا تھا، اور اس خبر کو دیکھنے کے بعد آپ یقین مانیے میں نے کہا چلے گورے ہیں، بے شرم ہیں، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے شرم کی، اور شرم کیا کی ذرا سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ the MTV EMAs یعنی Europe Music Awards show are an annual celebration of global music as we watch the devastating events in Israel and Gaza continue to unfold. This does not feel like a moment for a global celebration. یعنی یہ گورے کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ، گورے آگے وہ کہتے ہیں کہ with thousands of lives already lost, it's a moment of mourning. یعنی یہ جو لمحہ ہے یہ بنیادی طور پر غم کا، سوگ کا اور ماتم کا لمحہ ہے، اور اس تباہی اور بربادی کے وقت جو ہے یہ کسی طور سے بھی زیب نہیں دیتا یہ کام کیا جائے۔ اب وہ کسی بھی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، چاہے وہ پیلسٹائن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، چاہے وہ مشترکہ دونوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے شرم ہونے کے باوجود بھی اتنی شرم رکھتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ اور اب ہم سن لیجئے کیا کر رہے ہیں، جس کو سننے کے بعد جو ہے آپ اپنے سروں کو جھکا لیں گے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صوبہ پنجاب ہے، اور حکومت پنجاب کی جانب سے ایک فیسٹیول ارینج کیا گیا جس کا ٹائٹل ہے لاہور لاہور ہے۔ کیا ٹائٹل ہے؟ لاہور لاہور ہے۔ اس کا آغاز 28 اکتوبر سے ہو چکا ہے، 12 نومبر تک یہ جاری رہے گا۔ 16 نامور گلوکار اس میں لائیو پرفارمنس دیں گے، روز ایک گلوکار آ کے قوم کو نچوائے گا، قوم کے سامنے گائے گا، قوم کے سامنے رقص کرے گا، قوم سے رقص کروائے گا۔ یعنی جس لمحے وہاں پر فلسطینی نوجوان، بچے، بوڑھے، عورتیں، مائیں، بہنیں سب شہادت کا جام نوش کر رہے ہوں گے، جس لمحے ان کو زندہ درگور کیا جا رہا ہوگا، جس لمحے وہ قبلہ اول کے لیے آواز بلند کر رہے ہوں گے اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قبلہ اول پر قربان کر رہے ہوں گے، اور جس لمحے اسرائیل کی بربریت، اس کا ظلم، اس کا جبر اپنے عروج پر ہوگا، جس وقت اسرائیل ان پر میزائل برسا رہا ہوگا، ان پر راکٹ برسا رہا ہوگا، ان کو جو ہے وہ اپنا صفحہ ہستی سے مٹا رہا ہوگا، وہ شہادتوں کے جام نوش کر رہے ہوں گے، اس وقت پاکستانی مسلمان پنجاب کے اندر رقص و سرور کی محفلیں سجا رہے ہوں گے صاحب، ناچ ناچ کر، گا گا کر جو ہے وہ جشن منا رہے ہوں گے، اور دنیا کو یہ بتلا رہے ہوں گے صاحب کہ ہم وہ مسلمان ہیں جن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، کہ جسم کے کسی عضو میں اگر تکلیف ہو جائے تو وہ پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، لیکن ہم نے اپنے محبوب آقا کریم کے فرمان کو بھی مکمل طور پر فراموش کر دیا ہے، اور ہم تو دنیا کے اندر مکمل طور پر غرق اور مست ہو گئے۔ تو لعنت ہے صاحب ایسی سوچ کے اوپر، اور لعنت ہے صاحب ہمارے اس کردار کے اوپر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بنیادی طور پر حکومتی سطح پر باقاعدہ اہتمام کرتے، لوگوں میں اویئرنس پیدا کرتے، لوگوں کو بتلاتے کہ قبلہ اول کیا ہے، فلسطین کے اس موضوع پر ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنا چاہیے، ایمانی حدت اور شدت کو مزید بڑھاوا دیا جاتا، ہر جمعے کو باقاعدہ جو ہے دعا کا اہتمام کیا جاتا، اور کس انداز سے ہمیں فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے اس بات کے لیے ہماری ذہن سازی کی جاتی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، ہاں ہوا تو یہ ہوا کہ وہاں جام شہادت نوش کرنے والے اپنا کام کر رہے ہوں گے، اور یہاں پر پاکستانی مسلمان پنجاب کی سرزمین کے اوپر رقص کر رہے ہوں گے، ٹھمکے لگا رہے ہوں گے، ناچ کر رہے ہوں گے، گا رہے ہوں گے، اور شراب پی پی کے اپنے آپ کو بدحواس کر رہے ہوں گے۔ ذہن میں رکھیے گا یہ وہ ڈیسائسو مومنٹ ہے، اگر آج آپ نے اس بات کو طے نہیں کیا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں،
تو کل آپ کو اس کا خمیازہ وہ بھگتنا پڑے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. انفرادی طور پہ بھی خدا نخواستہ ہمیں بھگتنا پڑے گا اور اجتماعی طور پہ بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا, کیونکہ یہی مومنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے جا کر انٹرنیشنل پالیٹکس کیا ہوگی, اور یہی مومنٹ بنیادی طور پہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح اور نصرت جو ہے, فتح اور نصرت خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی, وہ کن کے ساتھ ہوگی اور کن کے ساتھ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں سوچ عطا فرمائے صاحب کہ ہم ان کے غم میں اگر شریک نہیں ہو سکتے, ان کے مددگار نہیں ہو سکتے, تو کم از کم اپنے آپ کو انسان بنا کر تو پیش کریں.